سوچو 2 بلین لوگ اور دنیا ان سے ذرا بھی نہیں ڈرتی. کیا وجہ کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان آج بھی کمزور نظر آتے ہیں؟ اور اس بات کا جواب آج سے 1400 سال پہلے ہی مل چکا ہے. اور جب وہ بات آپ سنو گے تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ آج جو بھی ہو رہا ہے یہ سب پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے. اور اس حدیث کے 1000 سال تک مسلمانوں نے پوری دنیا پہ راج کیا اور پوری دنیا مسلمانوں سے کامتی تھی. مسلمان ہر فیلڈ میں آگے ہوتے تھے، چاہے وہ نالج ہو، سائنس ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، پوری دنیا مسلمانوں کو فالو کرتی تھی. 1000 سال کے بعد مسلمانوں کی آخری خلافت چل رہی تھی سلطنت عثمانیہ، اور وہ اپنے عروج پہ تھی. لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی. تب یورپ کے اندر ایک انوینشن ہوئی پرنٹنگ پریس کے نام سے، جو گھنٹوں کے اندر درجنوں کتابیں چھاپ کے رکھ دیتی تھی. لیکن جب وہ مشین سلطنت عثمانیہ کے پاس آئی تو سلطنت عثمانیہ کے اسکالرز نے اس کو حرام قرار دے دیا اور کہا کہ بھائی یہ ہمارے اسلام کے اندر حرام ہے، اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. لیکن یورپ کے اندر دن رات کتابیں بن رہی تھیں. اس سے پہلے یورپ کے اندر صرف اسکالر ہی کتابیں پڑھتے تھے یا مرد پڑھتے تھے، کیونکہ کتابیں بہت لمیٹڈ ہوتی تھیں. لیکن جب یہ مشین یورپ کے اندر آئی اور گھر گھر کتابیں جانے لگی تو عورتیں بھی کتابیں پڑھنے لگیں. اور جب انہی تربیت یافتہ عورتوں نے اپنی نیکسٹ جنریشن کی تربیت کی تو دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، نیوٹن، آئنسٹائن. اور اس کے بعد مسلمانوں کا زوال سٹارٹ ہوتا ہے. یورپ بہت آگے نکل جاتا ہے، لیکن مسلمان سنی اور شیعہ کے فساد کے اندر پھنسے رہتے ہیں، جو آج بھی ہو رہا ہے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر ختم ہونے لگا اور آہستہ آہستہ وہ قبضہ کرنے لگے. اور پھر آتی ہے پہلی جنگ عظیم. سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور پوری دنیا پہ کافر راج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دوران مسلمانوں میں ایک لیڈر کا نام اوپر آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شاہ فیصل. وہ مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، مسلمانوں کے لیے لڑتا ہے. على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. Do you think there are realistic prospects, Your Majesty, for a real peace, a lasting peace in the Middle East? إن العرب قد أوضحوا بما لا يدع مجال للشك عن رغبتهم الأكيدة في السلام. لیکن بہت جلدی اس کو مروا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے جو بھی مسلم اچھا لیڈر آیا ہے یا اس کو خرید لیا جاتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے. اور وہی ہوتا ہے کہ شاہ فیصل کا اپنا ہی بھتیجا اس کو مار دیتا ہے گولی. المواطنون اننا اليوم نوجه. ایران کے اندر 1979 کے اندر انقلاب آتا ہے اور ایک نیا لیڈر ابھرتا ہے، آیت اللہ خمینائی. وہ بندہ جو ایران کی تاریخ کو بدلنے آیا تھا اور مسلمانوں کا نیا لیڈر بن کے آیا تھا، جو کہ ایران کا سپریم لیڈر تھا. اس بندے نے امریکہ جو اس ٹائم کا سپر پاور تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو جواب دیا. And if there were another war in the Middle East, would you put Iran's army, one of the greatest in the world, into action against Israel? ما با اسرائیل مخالف هستیم. We are against Israel and we will never help Israel. We will cut off our diplomatic relation. اپنے آئلز اور اپنی اکانومی کو اپنے انڈر لیا اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی. لیکن ہسٹری ایک بار پھر سے ریپیٹ ہوئی، آیت اللہ خمینائی شہید ہو گئے. تو اس کے بعد مسلمانوں کا نیا سپریم لیڈر بن کے ابھرتا ہے علی خمینائی، جو 35 ایئر تک امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو جواب دیتا رہا. اس نے اپنے پہلے دن ہی بول دیا تھا امریکہ ہمارا دشمن ہے. Who is your worst enemy, Mr. President? دشمن اصلی ایران کیست؟ امریکہ. اس کے بعد اسرائیل کو پھر بھی چل ہوتی رہی تو انہوں نے ایران کے اوپر الزام لگائے. Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. اور بار بار وہ امریکہ کو انگل کراتے رہے کہ بھائی تم حملہ کرو کیونکہ ہمارے میں اتنا دم نہیں ہے. پہلے اسرائیل نے ایران کے اوپر الزام لگائے کہ بھائی یہ ایٹم بم بنا رہے، تو علی خمینائی ایک پریس کانفرنس کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایٹم بم ہمارے اسلام کے اندر حرام ہے اور ہم ایٹم بم کبھی بھی نہیں بنائیں گے. ترجمه اصلا ممنوعه، حرامه. این
ضایع کردن حرث و نسل. اور پھر امریکہ کہتا ہے ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اس پہ حملہ کریں. اس کے بعد دن رات نگرانی رکھنے کے بعد وہ جھوٹے الزام پہ الزام لگاتے ہیں اور اس کے بعد حملہ کرتے ہیں. پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا. پریشر، پولیٹکس، سکینڈل اور پھر اٹیک. اتنے میزائل داغے اس بیچارے کو ٹارگٹ کیا گیا، صرف ایک آدمی، اور بلاخر اس بیچارے کو شہید کر دیا گیا پوری فیملی کے ساتھ. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. اور آج 2 بلین مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا ملک ان پر بھاری ہے. کیوں؟ جواب وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے دیا گیا تھا. تم بہت زیادہ ہوگے تعداد میں، لیکن اس جھاگ کی طرح ہوں گے جس کا نہ تو وزن ہوتا ہے نہ کوئی اثر ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیپٹر یہیں رک جائے گا یا ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا جس کو ورلڈ وار 3 کہا جائے گا؟ یہ اس کا سٹارٹ اپ تو نہیں.